السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ آپ یہ ایک ترازو دیکھ رہے ہیں اور یہ دنیا کا منفرد ترازو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ نارملی یہ دونوں جو پلڑے ہوتے ہیں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور برابر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ ایک کیج اور دوسری سائڈ پہ ترازو جیسا پلڑا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جے سالک صاحب جو بڑے معروف پالیٹیشین ہیں، پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی سطح پہ بھی خاص پہچان رکھتے ہیں، تو یہ جو ترازو انہوں نے تیار کروایا ہے اور اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ جو ہے کیج اور ترازو کے پلڑے کو ایک ساتھ لائے ہیں۔ اس سے وہ جڑی کچھ جو ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیس ان کیج ہے، اور دوسری سائڈ پہ ترازو کو وہ جو ان کا شو ہو رہا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جسٹس جو ہے اس کی ایک بھیانک شکل دکھا رہے ہیں کہ امن جو ہے وہ کیج میں آ چکا ہے، قید میں آ چکا ہے، اور سالک صاحب خود بھی اپنے آپ کو پنجرے میں بند کر کے احتجاج کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں خاصی شہرت بھی ملی اور جو ایشوز تھے وہ ہائی لائٹ بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی وہ پولیٹیکل سسٹم میں بڑا معتبر نام ہیں، جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور نوبل پیس پرائز کے لیے بھی وہ پاکستان کی طرف سے نامینیٹ ہوئے، اور یہ بڑا اعزاز تھا ان کے لیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ ہوئے، فیڈرل منسٹر رہے، پھر اسی طرح وہ لاہور سے جو ہے کونسلر رہے، پھر وہ جو ہے 4 دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور اس دوران سالک صاحب جو ہے ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، وہ لائف سٹائل وہی رہا جو کہ ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اب وہ تھے تو امریکہ میں کچھ عرصے سے، لیکن اب وہ واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز جو کہ وہ وہاں پہ بھی کر رہے تھے امریکہ میں اپنے انداز میں، یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو عوام میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا، اور ایک ایسے ایشوز پر انہوں نے بات کی ہے جن کے بارے میں عام طور پر پاکستان میں جو ہے بات کم کی جاتی ہے، مطلب اقلیتوں کے حوالے سے ان کے بیسک ایشوز پہ وہ بات کرتے رہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا۔ یہ جو انہوں نے کیج ان پیس کا کنسیپٹ لے کے ساتھ انٹرنیشنل جسٹس کا لے کے وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ آپ اس سے میڈیا انویٹیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا انویٹیشن جو ہے اس میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جے سالک کی بین الاقوامی انصاف اور امن میں قید کے ہمراہ، امن قید میں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ ہمیشہ ان کا ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہوتا ہے۔ یہ 16 مارچ 2021 بروز منگل 3 بجے دوپہر ہوگا۔ موضوع جو ہے وہ پاپائے روم پاپ فرانس کا حالیہ دورہ عراق، اے دنیا کے منصفو کشمیر پر خاموشی کیوں، بامقام نیشنل پریس کلب اسلام آباد۔ تو یہ میڈیا کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اور جے سالک صاحب کا جو بتایا گیا ہے کہ سابق وفاقی وزیر ہیں، آرگنائزر جے سالک، نیشنل رائٹس موومنٹ ورلڈ مائنارٹی الائنس، یہ ان کا مطلب ان کو خیر یہ تعارف نہ بھی دیتے ان کا نام کافی تھا، لیکن یہ ایک ایسا ایشو وہ لا رہے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے ہے کہ آپ دنیا جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ خاموش کیوں ہے، دنیا کو کشمیر میں ہوتا ہوا ظلم، بربریت، ناانصافی جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی۔ بیسیکلی سالک صاحب جو ہے وہ ایسے ایشوز کی طرف ہمیشہ دنیا کی توجہ مبذول کرواتے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور نارملی جو طاقتور طبقہ ہے یا طاقتور ملک ہیں وہ وائلیشن کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو جنوبی ایشیا میں بھی کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ امن کو ایک خطرہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بار پھر آواز بننے جا رہے ہیں اور ایک بڑا ایشو لے کے پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں گے، جہاں پہ یقیناً مقامی اور بین الاقوامی میڈیا بھی ہوگا، اور اس کی موجودگی میں اب یہ کیا ایشو سامنے لے کے آتے ہیں، کس انداز میں ان کی پریس کانفرنس ہوگی، یقیناً اس پہ بات تو فوری طور پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سالک صاحب کا کیا ایجنڈا ہوگا۔ لیکن یہ جو کیج ہے،
ترازو کے ساتھ. یہ چیز اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ کوئی وہ بڑی بات کرنے جا رہے ہیں، کوئی دنیا کو ایک نیا میسج دینے جا رہے ہیں. تو دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یا دنیا کے دیگر ایسے تمام ایشوز جہاں پہ ناانصافی ہے، انجسٹس ہے. تو سالک صاحب جو ہے وہ ایک ایسا ایشو لے کے آ رہے ہیں، وہ یقیناً مقامی اور بین الاقوامی. تو وہ یہ بھی چاہیں گے، جیسے ان کی انویٹیشن میں ہے، کہ میڈیا بھرپور شرکت کرے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ میڈیا کو آواز بننا چاہیے کشمیریوں کی، ان لوگوں کی جن کے رائٹس جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. انڈیا ایک ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جو کہ قابل مذمت اور قابل گرفت ہیں. تو بس اتنا ہی تھا. تو آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ.